جنات کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وہ خاص مقصد کیا ہے میرے عزیزوں؟ وہ اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کی معیت ہے، وہ اللہ کا عشق ہے، وہ اللہ رب العزت کی دیوانگی ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی کا دیوانہ بن جائے، اس محبوب حقیقی کا پروانہ بن جائے۔ جس طرح سے ایک شمع جلتی، ایک پروانہ اس پر آتا ہے اور اپنی جان کو اس شمع پر قربان کر دیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے محبوب حقیقی پر قربان ہو جانا چاہیے۔ اے مسلم، جب تک تیری یہ کیفیت نہیں ہوگی، جب تک اے جنات تیری بھی یہ کیفیت نہیں ہوگی، تب تک تو صحیح معنی میں اپنے محبوب کو ماننے والا نہ بنے۔ کیا اللہ رب العزت نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ تو کھا پی کر زندگی گزار لے، یا یوں ہی نفس و خواہشات کے اندر تو ڈوبا رہے، یا یوں ہی پاگلوں کی طرح تو زندگی گزارتا رہے، یا دنیا میں رہ کر گائے بھینس کی طرح تو زندگی گزارے؟ اللہ رب العزت نے تجھ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تجھ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیرا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تو یاد رکھ اے انسان، اور تو بھی یاد رکھ اے جنات، تم دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے زمین اور آسمان بنائے ہوں، ہوائیں اور فضائیں بنائی ہوں، ایسے سے دریا بہائے ہوں، ان کی سمتیں بنائی ہوں، ایسے سے مضبوط پہاڑ بنائے ہوں، اس زمین پر میوے اگائے ہوں، اللہ نے جس کے لیے ساری خدائی بنائی ہو، کیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اے انسان، تیرا بڑا سخت امتحان ہونا ہے۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں سے حساب لیا جائے گا۔ اے مسلم، تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اے کلمہ گو، تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ کلمہ گو چاہے انسان ہو یا جنات، اس سے حساب ہونا ہے۔ اگر کلمہ گو نہیں ہے تو اس سے حساب نہیں ہے، اس کو تو بلا حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ کلمہ گو، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والا جو اپنے محبوب حقیقی کا پروانہ ہے، اس کا دیوانہ ہے، اس سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب اگر ہے تو اے درمیانی مسلم تجھ سے جو کافر و مشرک ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ٹھونک دیے جائیں گے، ٹھوس دیے جائیں گے۔ ایسے ہی جو اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانے، ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جنت میں جا کر یہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ حشر کا میدان، کہاں ہے وہ حشر کا میدان، کہاں ہے وہ میزان، کہاں ہے وہ پلڑا؟ ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب تمہارے لیے نہیں تھا، وہ تو اوروں کے لیے تھا۔ اے مسلم، تیرا معاملہ یا تو بہت سخت ہے اور یا بہت آسان ہے۔ اگر تو نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا، اگر تو نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو اے مسلم، اے کلمہ گو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، تجھ سے اچھا اس زمین پر کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ تیرا محبوب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اے مسلم، اے کلمہ گو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، تجھ سے اچھا اس زمین پر کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ تیرا محبوب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اگر خدا نے نہ چاہا، اے مسلم، تو نے اپنے اللہ کو نہ پایا، تو اس سے نہ جڑا، تو خوب سمجھ لے تیرا ہی پیپر ہے، کافر کا پیپر نہیں ہے، اللہ کا دیوانوں کا پیپر نہیں ہے۔ ہاں، پیپر اگر ہے تو تیرا ہی ہے۔ اب تو اپنے پیپر میں کیا لکھے گا، کیا پڑھے گا، وہ تو خود سمجھ سکتا ہے۔ میزان جو ٹانگا جائے گا، مسلمان کے لیے ٹانگا جائے گا، کافر کے لیے نہیں ٹانگا جائے گا۔ پل صراط جو بچھایا جائے گا، اے مسلم، تیرے لیے بچھایا جائے گا، کافر اور مشرک کے لیے نہیں بچھایا جائے گا۔ وہ تو بلا حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے اعمال کو ترازو میں تولنے کی ضرورت کیا ہے؟
ان کو پل صراط پر چلنے کی ضرورت کیا ہے، اور جو بلا حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے ان کے لیے بھی ترازو کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بھی پل صراط کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترازو میں تولنا اور پل صراط پر لے جانا، یہ ترازو میں تولنا اور پل صراط پر لے جانا تو ایک طرح کی رسوائی، اور اللہ رب العزت اپنے دیوانوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ارے جس کو عدالت میں کھڑا کر دیا گیا اس کی تو ایک طرح سے بے عزتی ہو گئی، جس کو میزان کے پاس لایا گیا سمجھ لو اس کے اعمال کمزور ہیں اور اس کی بے عزتی ہو چکی۔ اے اللہ کے دیوانوں، اے اللہ کے عاشقوں، تمہارے لیے نہ میزان ہے، نہ تمہارے لیے پل صراط، اور نہ تمہارے لیے 50,000 سال کا دن ہے جس کو 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے۔ اے کافروں اور اے مشرکوں تمہارے لیے ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، اور اے عام مسلم وہ دن تیرے لیے 1000 سال کا دن ہے۔ اے اللہ کے دیوانوں، اے اللہ کے عاشقوں، وہ 50,000 سال کا دن تمہارے لیے فجر کی 2 رکعت کے برابر ہے۔ میرے اس محبوب کے قربان جائیے کہ اس 50,000 سال کے دن کو اپنے چاہنے والوں اور اپنے عاشقوں کے لیے فجر کی 2 رکعت کے برابر کر دے گا۔ اللہ اکبر! وہ کیسا محبوب ہے، وہ کیسا محبوب ہے ہمارا، وہ کیسا آقا ہے ہمارا۔ ارے کیا ہم پھر بھی اس سے دور رہیں؟ کیا ہم اس سے غفلت میں رہیں؟ کیا ہم اپنے محسن آقا سے محبت نہ کریں، جو ہمارا ایسا محسن محبوب ہو، جو ہمارا ایسا آقا ہو کہ جو 50,000 سالوں کو فجر کی 2 رکعت کے برابر کرنے کو تیار۔ کیوں نہ اس محبوب کے قربان جائیے، کیوں نہ ایسے محبوب کے قربان جائیں، کیوں نہ ایسے آقا کے قربان جائیں۔ اس محبوب حقیقی کو پہچانیے، اس وحدہ لا شریک کو پہچانیے، اس سے اپنا تعلق جوڑیے۔ جو دانشور ہیں، جو سمجھدار ہیں، یا کسی بھی دور کے اندر دانشور اور سمجھدار ہوئے ہیں، ان کا تعلق اپنے اللہ سے رہا ہے، کسی اور سے ان کا تعلق نہیں رہا۔ اور جو غافلین ہیں، کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، وہ نہ جانے کس کس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، وہ نہ جانے کس کس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کو اپنا بناتے ہیں، اور نہ جانے صبح سے شام تک کس کس کے بنتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے بنتے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں بنتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کسی دوسرے کی محبت نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں کسی دوسرے کے لیے جگہ خالی نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنے دل میں کسی کو جگہ دے چکے، انہوں نے تو اپنا دل کسی کو دے دیا، اور جب انہوں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا تو اب کسی اور کے لیے اس دل میں جگہ باقی نہیں رہی۔ اے مسلم، تو یوں ہی نہ سمجھ کہ تجھ کو بنا کر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ کلمہ گو، چاہے تو انسان ہے چاہے تو جنات ہے، تیرا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہاں، اگر تو اعلیٰ درجے کا بن جائے تو پھر تیرے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن کے اندر خود موجود ہے، جو اللہ کے عاشق اور دیوانے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ ہاں، یا تو اعلیٰ درجے کا بن جا، نہیں تو تیرا معاملہ بڑا سخت۔ آخرت کی ساری ہولناکیاں تیرے سامنے، حساب کتاب کا سارا معاملہ تجھ سے ہے۔ کافر اور مشرک جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نیکیوں میں آگ لگ جاتی ہے، جس طریقے سے وہ خود خاک بن جاتا ہے اس کی نیکیاں بھی خاک بن جاتی ہیں۔ کوئی بھی نیکی کافر و مشرک کے ساتھ آخرت میں نہیں جاتی۔ تو معلوم ہوا ترازو اس کے لیے ٹانگی جائے گی جس کے پاس نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس بدی ہی بدی ہے تو کس چیز سے تولے گا؟ اسی طرح اگر کسی کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو وہ کس چیز سے تولے گا؟ ارے جب اس کا بدی کا فرشتہ ریٹائر ہو چکا ہے، بدی کا فرشتہ خاموش بیٹھ چکا ہے، بدی کا فرشتہ بالکل چپ چاپ بیٹھ گیا ہے، تو پھر کوئی بدی اس کی لکھی ہی نہیں جا رہی، یعنی کوئی برائی اس کی لکھی ہی نہیں جا رہی۔ ہاں میرے عزیزو، کلمہ گو جب اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے، کلمہ گو جب اس کا مستانہ بن جاتا ہے، پھر اس کی بدی لکھنے والا فرشتہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی، اب اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور فرشتہ تو وہ غلطی لکھے گا جو وہ کرے گا، اور اس دیوانے سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اپنے محبوب کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اپنے محبوب کے حکم کے مطابق جیتا ہے۔
اپنے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو فرشتہ اس کا ریٹائر ہو گیا. اور جب تیرا بدی کا فرشتہ دنیا ہی میں ریٹائر ہو جائے گا تو تو یاد رکھ لے بلا حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بشرطے کہ دنیا میں رہ کر تو نے اپنے فرشتے کو ریٹائر کر دیا, اور اگر تو نے اپنے فرشتے کو ریٹائر نہیں کیا ہے تو تو یاد رکھ لے تیری پکڑ بڑی سخت. اے کلمہ گو, تو اپنے کو یوں ہی نہ سمجھ کہ بس کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے, سونے کے لیے بنایا گیا ہے, یا چک چک بک بک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ارے کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت, بولنے کے لیے درختوں پر پرندے بہت. ہر وقت کھانے پینے کا کام تو جانوروں کا ہے, چہچانے اور بولنے کا کام تو پرندوں کا ہے. اے مسلم, تیرا کام تو کچھ اور ہے. تیرا کام تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. ہاں, اب تیرا بھی وہی کام ہو گیا ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. جب تو ہر اعتبار سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اس کام کو کرے گا تو تیری بدی کا فرشتہ بھی ریٹائر ہو جائے گا, اور تیری زندگی کا کوئی لمحہ اپنے محبوب سے جدائی میں نہ گزرے گا. پھر تو ہر لمحہ اپنے محبوب کے قرب میں رہے گا, ہر لمحہ تو اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کرتا ہوا ہوگا. پیشانی کی آنکھوں سے نہیں, اپنے دل کی بصیرت سے تو اپنے محبوب حقیقی کا مشاہدہ کرنے والا بن جائے گا, اور تیری بدی کا اعمال نامہ ختم ہو جائے گا جبکہ بدی لکھنے والا فرشتہ بھی ریٹائر ہو چکا ہوگا. بدی کے فرشتے کے ریٹائر ہونے سے مراد یہ ہے کہ تیری زندگی میں اب کوئی گناہ نہ ہو, تیری نظر مسلمان بن گئی ہو, تیری زبان مسلمان بن گئی ہو, تیرے ہاتھ مسلمان بن گئے ہوں, تیرے پیر مسلمان بن گئے ہوں, تیرا ارادہ مسلمان ہو گیا ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ تیری زبان سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے, تیری نظر کہیں گندی نہ پڑے, تیرے پیر کہیں غلط جگہوں میں چل کر نہ جائیں, تیرے ہاتھ کسی کو نہ ستائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوقیں محفوظ رہیں. جب تو ایسا بن جائے گا تو پھر تیرا بدی کا فرشتہ ریٹائر ہو جائے گا, تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا. اے میری مسلم قوم, تو سمجھدار بن جا, نادان نہ بن. کافروں مشرکوں کو دیکھ دیکھ کر تو نادان نہ بن, وہ سب تو نادان ہیں, وہ تو سب نادان ہیں. اللہ نے دانائی تو اسی کو دی ہے جس کو اپنا کلمہ دے دیا ہے. اے مسلم, اللہ نے تجھ کو کلمہ دے دیا ہے, اللہ نے تجھ کو اپنا ایک قیمتی ہیرا دے دیا ہے, اللہ نے تجھ کو اپنا بنا لیا ہے. جس اللہ نے تجھ کو اپنا بنا لیا ہو اس اللہ کو چھوڑ کر تو کہاں جائے گا, تیرا کہاں ٹھکانہ ہے. کافروں نے گنگا جمنا کو ٹھکانہ سمجھ لیا, یہود و نصارہ نے بت خانوں کو ٹھکانہ سمجھ لیا. کیا اللہ کو چھوڑ کر کہیں تیرا ٹھکانہ ہے؟ اے مسلم, اللہ کی ذات کے علاوہ تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. تجھ کو تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. تجھ کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے پاس جانے سے پہلے تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے اس دنیا میں جوڑ لے. اللہ نے اسی لیے تجھ کو پیدا کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر تو میرا یعنی اللہ کا بن جا, دنیا میں رہ کر تو میرے ساتھ جڑ جا, دنیا میں رہ کر تو میرا دیوانہ بن جا, دنیا میں رہ کر تو میرا مستانہ بن جا. جس طریقے سے ایک پروانہ شمع پر قربان ہو جاتا ہے, دنیا میں رہ کر تو میرے اوپر قربان ہو کر اس دنیا سے آ جا. پھر تیرے لیے کوئی حساب نہیں ہے, تیری کوئی پکڑ نہیں ہے, تیرے لیے پل صراط نہیں ہے, تیرے لیے میزان نہیں. میرے عزیزو, غور و فکر کیجیے, اپنی زندگیوں پر نظر ڈالی. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن کن راستوں سے گزر رہے ہیں, ہم کن کن کاموں کو کر رہے ہیں. کیا ہمارے کرنے کے لیے یہی کام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کرنے کے لیے جو کام چھوڑ گئے ہیں, ہم سے وہی کام نہیں ہو پا رہے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں کہاں سے غیروں کے کام پکڑ لیے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے, سونے, کھیلنے اور چک چک بک بک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تجھ کو تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے, اللہ کا ذکر کرے, اس کی توحید کی نشانیوں میں غور و فکر کرے, تدبر سے کام لے,
اور اپنے محبوب حقیقی کو تو پہچان لے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اگر تو دانشور ہے، اگر تو سمجھدار ہے، اگر تو بالغ ہے تو تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے پیدا کر لے۔ جو سمجھدار ہیں، جو دانشور ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، انہوں نے ہر زمانے میں اپنے اللہ کو پایا ہے، اپنے محبوب کا قرب انہوں نے حاصل کیا ہے اور وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک اگر کسی نے اللہ کو پایا ہے تو جب ہی پایا ہے جب اللہ کی سب سے زیادہ محبت کی ہے، سب سے زیادہ تعلق اپنے اللہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، تبھی انہوں نے اللہ کو پایا ہے۔ بغیر محبت کے کوئی چیز نہیں ملتی، اور جب کسی کی محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں آ کر سمندر کا سینچنا، پہاڑوں کا کھودنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثالیں موجود ہیں، ایک دنیا کا عاشق، ایک دنیا کا دیوانہ، ناپاک چیزوں کا دیوانہ، فنا ہونے والی چیزوں کا دیوانہ، سمندر سینچے، پہاڑوں کو کھودے کہ وہ مجھے مل جائے۔ ایک دنیا کا عاشق، ایک دنیا کا دیوانہ، ناپاک چیزوں کا دیوانہ، فنا ہونے والی چیزوں کا دیوانہ، سمندر سینچے، پہاڑوں کو کھودے کہ وہ مجھے مل جائے۔ ہائے اللہ کا دیوانہ، اس محبوب حقیقی کا دیوانہ، اس اللہ کا چاہنے والا ایسا نہیں کر سکتا؟ ارے اللہ کا دیوانہ تو سب سے بڑا اور سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اللہ کا عاشق تو ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے عشق میں آگ لگا دے اور اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے عشق کی آگ کو بلند کر دے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کی آگ میں جا کر اس کی آگ کو بجھا دیا اور اللہ رب العزت کے عشق کی آگ کو وہاں پر روشن کر دیا۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی سخت محبت تھی، زبردست محبت تھی، شدید محبت تھی۔ اللہ رب العزت کی عشق کی آگ ان کے سینے میں روشن تھی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور عشق الہی کی آگ اس جھوٹے کی آگ پر غالب آ گئی۔ اے مسلم، تو سمجھدار بن جا، کافروں مشرکوں کو دیکھ دیکھ کر تو نادان نہ بن، وہ سب کے سب نادان ہیں، وہ بچے ہیں اور تو ان سب کا باپ ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا کلمہ دے دیا وہ تمام دنیا کا باپ ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے، ہمیں اپنے اللہ پر قربان ہو جانا چاہیے، اپنے محبوب حقیقی کے سامنے سجدے میں پڑے رہنا چاہیے، اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہانا چاہیے اور اپنے محبوب کا نام اپنے خون سے لکھنا چاہیے۔ اے محبوب، تو نے ہمیں کلمہ دیا، تو نے ہمیں اپنا بنایا، اس عظیم نعمت پر کیسے تیرا شکر کروں؟ کہاں سے وہ زبان لاؤں جس سے تیرا شکر کروں؟ کہاں سے محبوب میں وہ دل لاؤں جس سے تیرا شکرانہ ادا کر سکوں؟ میرے عزیزوں، غور و فکر کرو، ہم کیسے بھی ہیں، بھونڈے سونے ہیں، بہرحال ہم اپنے اللہ کے ہیں۔ اللہ اس ناز کو قائم و دائم رکھے، اسی ناز کے ساتھ اللہ اپنے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ ہمیں فخر ہے اس چیز پر کہ اس محبوب نے ہمیں اپنا بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنی فکر عطا کی، اس نے ہمیں اپنا پیارا کلمہ عطا کر دیا، وہ توحید کا کلمہ، وہ ہیرا اور وہ موتی جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ قیمت ہے۔ وہ ہیرا اور موتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ نے یہ کلمہ دے دیا، دونوں جہاں کا قیمتی ہیرا دے دیا۔ میرے رب نے اس کو ساری چیزیں دے دی، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ارے اللہ نے اپنی ذات دے دی، اللہ نے اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، اللہ نے اپنا کلام قرآن کریم دے دیا، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں دے دی، اپنا پسندیدہ دین اسلام دے دیا۔ اب کیا رہ گیا بولو؟ جس کو یہ کلمہ مل گیا اس کو اللہ مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مل گئے، قرآن پاک اس کو مل گیا، احادیث طیبہ اس کو مل گئی، اور کیا باقی رہ گیا بولو؟ تو میرا عزیزو، سچا تعلق اپنے اللہ کا پیدا کرو، سچی محبت اپنے اللہ کی پیدا کرو، اپنے اللہ کی ایسی محبت ہو کسی دوسرے کی محبت کا رنگ اس پر نہ جائے، اللہ کی محبت ایسی ہو کسی دوسرے کی محبت کا رنگ اس پر نہ جائے۔
کسی دوسرے کی محبت کا رنگ اس پر نہ آ جائے، اللہ کی محبت کہیں پھیکی نہ پڑ جائے۔ اپنے اللہ سے ایسا سچا پکا تعلق ہونا چاہیے، ایسا سچا اور پکا عشق ہونا چاہیے۔ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے اللہ کے بن کر رہو، چاہے اپنی بیوی بچوں میں رہو، چاہے تم غیروں میں رہو، کہیں بھی اور کسی بھی حال میں رہو، اپنے اللہ کے بن کر رہو۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی پیاری پیار کی نظر عطا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی پیار کی نظر اگر ہو گئی تو میرے عزیزو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔